بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے ہلدی کی رسم کے بارے میں۔ ہلدی کی رسم جو شادی سے ایک دن پہلے منائی جاتی ہے، دلہن والے دلہن کو اور اس کے رشتہ داروں کو ہلدی لگاتے ہیں، ہلدی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اسی طرح سے دلہے والے ہلدی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا اسی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا فتاوی قاسمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 221 پر۔ اس میں حضرت نے عنوان باندھا ہے دلہے کو ہلدی لگانا۔ سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جس کا نکاح ہونا رہتا ہے اس کو لوگ 1-2 دن پہلے سے ہلدی یا رنگ وغیرہ بطور رسم کے لگاتے ہیں اور گھڑے میں پانی وغیرہ بھرتے ہیں۔ یہ سب رسومات کیسی ہیں؟ کیا ان کو کرنا درست اور صحیح ہے یا پھر ممنوع ہے؟ الجواب، شادی کے موقع پر لڑکے اور لڑکی کے بدن کی صفائی جائز اور مباح ہے، لیکن رسم کے طور پر ہلدی اور رنگ لگانا اور گھڑے میں پانی وغیرہ بھر کر رکھنا یا لوگوں کے آنے کے راستے پر رکھنا، یہ سب ہندوانی رسم ہے، یعنی ہندوؤں کی رسم ہے جو شریعت میں جائز نہیں، اس کا ترک لازم ہے۔ آگے حضرت نے حدیث نقل کی ہے، کتبہ شبیر احمد قاسمی۔ یہ جامعہ اسلامیہ بن نور ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے شادی سے پہلے دلہا کو ہلدی لگانا کیسا ہے شریعت کی روشنی میں؟ جواب، ہلدی اور مہندی عورتوں کو لگائی جاتی ہے، مردوں کو نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے دلہا کو مہندی یا ہلدی لگانا درست نہیں ہے۔ نیز اگر یہ کسی غیر مسلم قوم کی رسم ہے تو بھی اس کی پیروی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ سنن نبی داؤد بابو فی لباس النساء۔ اس کے بعد یہاں حدیث لکھی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ان دونوں فتاوی جات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہلدی کی رسم محض ایک رسم ہے، ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں میں آئی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو لہذا ان جیسے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، سنت کے مطابق نکاح کرے، سنت کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ ہم سب کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی دینی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔